اس کی ابتدا 2005 میں ہمارے والد صاحب نے کی، جب زلزلہ آیا تھا اس وقت چند بچوں سے اس کی ابتدا ہوئی، اور پھر بعد میں سوچ نے تقویت پکڑی کہ باقاعدہ ایک ادارہ ہونا چاہیے ان بچوں کے لیے جہاں پر ان کی مکمل تعلیم اور کفالت کی جائے، تو اس وقت اس کی ابتدا ہوئی، اور الحمدللہ اب تک یہ نظام اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کام لے رہا ہے۔ اس وقت ہمارے پاس 26 بچیاں ہیں جو مختلف علاقوں کی ہیں۔ ہمارے پاس کچھ بچیاں جو ہیں وہ پارا چنار کی ہیں، کچھ بچیاں جو ہیں ہمارے پاس جو ہے ڈیرہ بگٹی کی ہیں بلوچستان، اس کے علاوہ کچھ بچیاں سوات کی ہیں، کچھ سیالکوٹ کی ہیں، کچھ ایبٹ آباد کی ہیں، مختلف علاقوں کی۔ اس کے اخراجات جو ہیں تقریباً جو ہے اس کا رینٹ ہے، جو بلڈنگ ہے اس کا رینٹ، بلز وغیرہ سب ملا کے تقریباً 3 لاکھ کے قریب اس کا خرچہ ہوتا ہے منتھلی۔ نہیں، ہمارے پاس اس طرح ممبرشپ بھی نہیں ہے، نہ ہمارے ساتھ کوئی اس طرح کی NGO ہے، بس لوگوں کے زکوٰۃ صدقات عطیات سے ہمارا یہ نظام چلتا ہے۔ اس میں کافی مشکلات بھی آتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان میں بھی ہمیں جب تک لوگ نہ ملیں ایک فرد کے لیے اس کو چلانا انتہائی مشکل ہے، جب لوگ ساتھ ملتے ہیں تو اس کو چلانا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ جس طرح ابھی ہمیں کافی زیادہ مشکلات ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ابھی تک اس طرح کوئی منتھلی ممبرشپ والے افراد ہمارے ساتھ نہیں جڑے ہیں جو اس نظام کو ہمارے ساتھ مل کے ہمارے دستے بازو بن کر اس کو چلا سکیں۔ جی ہم یہاں پر ان بچیوں کو دونوں تعلیم دیتے ہیں، دین کی بھی اور دنیا کی بھی۔ صبح جب ان کی اسمبلی کے بعد جو پہلا پیریڈ ہوتا ہے وہ ان کا ناظرے کا ہوتا ہے 1 گھنٹے کا۔ اس کے علاوہ دن کو جب یہ کھانا کھانے کے بعد آرام کرنے کے بعد 1 گھنٹہ ان کا جو ہے 4 سے 5 بجے تک وہ بھی ناظرے کا ہوتا ہے ان میں۔ اس میں ہم ان کو نماز ترجمے کے ساتھ، 6 کلمے ترجمے کے ساتھ، 40 احادیث ترجمے کے ساتھ اور 40 مسنون دعائیں ترجمے کے ساتھ یاد کرواتے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے پاس اس وقت جتنی بچیاں موجود ہیں ان سب کو یہ یاد ہے۔ ہمارے پاس جو ہے وہ مختلف کلاسز میں بچی ہیں، 6 بچیاں جو ہماری 9th میں ہیں اور 5 بچیاں جو ہماری 6th میں ہیں۔ اس کے علاوہ جو چھوٹی بچیاں مختلف کلاسز میں ہیں، کچھ 2 میں ہیں، کچھ 4 میں ہیں، کچھ 3 میں ہیں۔ ان کو ہم جو ہے جو 5th تک ہم ان کو اقرا کا سلیبس پڑھاتے ہیں، اس کے بعد ہم ان کو فیڈرل کا سلیبس پڑھاتے ہیں۔ یہ سب چیز اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہوئی ہے، ہم یہ کام کر رہے ہیں یہ رضائے ربی کے لیے، تاکہ جب یہ آنکھ بند ہو، ظاہری آنکھ بند ہو، تو ہمیں آخرت میں اس کا کوئی صلہ ملے۔ اچھا، تو ڈونیشن ڈرائیو کے بعد پورا ہونے کے بعد ہم پھر ان کے بچوں کے گھر آئے، یہ دورہ یتیم اس کا نام ہے، یہ پولیس فاؤنڈیشن میں، تو ہم ادھر آج ان کی ڈونیشن کے پروسیس کے بعد ہم ادھر آئے، آج ہم ان کو چیک کیا، تو اس کے بعد ہم نے آج پورا دن انہیں کے ساتھ گزارا ہے۔ پوری سوسائٹی کی طرف سے اپیل کرنا چاہوں گا ان پہ کہ آپ بھی ادھر وزٹ کریں، ان کے پاس آئیں، ان سے بات کریں، ان کے ساتھ دن اسپینڈ کریں۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کا بھی دل کرتا ہے لوگوں سے ملنے کا۔ تو اس کے علاوہ آپ اگر آپ کی استطاعت اللہ نے آپ کو دی ہے تو آپ بھی ان کو سپورٹ کریں، فائنینشلی سپورٹ کریں ان کو، تاکہ ان کی کفالت میں ابو بکر بھائی کو مدد ہو سکے۔ ان کے رینٹ بہت زیادہ ہے یہاں پہ، ان کی اسٹڈی پہ جو خرچہ ہے، ٹیچرس کا جو خرچہ ہے وہ ان کو پورا کر سکیں، اپنی زکوٰۃ وغیرہ ان کو عطا کریں اور ان کی مدد کریں جتنا ہو سکے۔ تو سیف سوسائٹی اپنی طرف سے جتنا کر سکتی تھی ہم نے مل کے کیا، ہم آپ سے بھی اپیل کریں گے کہ آپ بھی ایسے کریں۔ السلام علیکم، آج ہم دورہ یتیم آئے ہیں، ہم لوگوں نے یہاں بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ہم لوگوں نے مل کے کھانا کھایا ہے، ان کے ساتھ ہم لوگوں نے باتیں وغیرہ کی ہیں، مزہ آ رہا ہے بہت زیادہ، اور ماشاءاللہ سے بچیاں بہت خوش اخلاق ہیں اور اب ہم ان کے ساتھ گیمس کھیل رہے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی تھی کہ ہم لوگ یہاں پہ آئیں اور ہمارا بڑا اچھا ٹائم گزرا ان کے ساتھ، اور اٹ واز اے ویری گڈ ایکسپیرینس۔ آئی وڈ لائک ٹیل ایوری ون کہ سب لوگ آئیں یہاں پہ ٹائم اسپینڈ کریں، کیونکہ ہم سب کا اس معاشرے کا فرد ہوتے ہوئے ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم لوگ آئیں اور کنٹریبیوٹ کریں، کیونکہ جو بھی ہماری سوسائٹی ہمیں دیتی ہے نا، ہم سب کا ایک رول بنتا ہے، ہم سب کا ایک فرض ہے کہ ہم ان سب کو ریٹرن کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ کسی یتیم کے سر پہ اگر کسی نے ہاتھ رکھا تو وہ روزِ قیامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب بالکل ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں۔ تو ہم بینگ اے اسٹوڈنٹ شاید ہم لوگ کو بہت زیادہ تو نہیں کر سکتے، بٹ اپنا رول پلے کر سکتے ہیں کہ اگر ہمارے معاشرے میں ایسے ادارے ہیں تو ہم ان کو کسی نہ کسی طریقے سے کنٹریبیوشن اپنی کریں ادھر، اور ہم لوگوں نے کوشش کی تھی الحمدللہ، اور ہم لوگوں کی ایک اچھی کنٹریبیوشن ہوئی اس دفعہ، اور انشاءاللہ آگے جا کے بھی ہم لوگ کریں گے۔
بڑا اچھا لگتا ہے یار جب ہم آ کے ان لوگوں کے ساتھ یہاں پہ بیٹھتے ہیں, ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں. اٹ واز اے ویری گڈ ایکسپیرینس, اور ان کے چہرے میں مسکراہٹ دیکھ کے دل کو سکون ملتا ہے. یہ ہم لوگ کبھی سوچتے نہیں ہیں نا اس بارے میں کہ ایسے بچے ہیں ہماری سوسائٹی میں, ہم لوگ اپنی دنیا میں اپنی زندگی میں اتنے مگن ہوتے ہیں. بٹ اگر ہم لوگ سوچیں تو یار واقعی میں یہ ہیں, ان کو اٹینشن کی ضرورت ہے. ان کو کچھ کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جس کی کسی انسان کو لالچ ہو, یا ہم لوگ نہ بھی آتے نا تو ان کا نظام اچھے طریقے سے چل رہا تھا. اللہ تعالیٰ وسیلہ بنا دیتا ہے. بٹ اگر ہم آتے ہیں, کوئی بھی بندہ آتا ہے, وہ اس کو جو سکون ملتا ہے نا, وہ دیٹ کین ناٹ بی ڈیفائنڈ. وہ آپ کبھی بھی نہیں بتا سکتے کہ کتنا سکون ہے اگر آپ ان بچوں کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھو گے. جس کا کوئی نہیں ہوتا نا, اس کا اللہ تعالیٰ ہوتا ہے. تو بس ایمان کا بھی حصہ ہے اور انسانیت کا بھی تقاضا ہے کہ انسان جو ہے وہ ایسے لوگوں کے سر پہ ہاتھ رکھے, کوشش کرے. ہم بہت زیادہ تو کچھ نہیں کر سکتے, بٹ جتنا ہم نے کیا اس سے اگر اتنا سکون ملا تو انشاءاللہ اور کرنے کی موٹیویشن پیدا ہو رہی ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے اور ان بچوں پہ اللہ اپنا خصوصی کرم کرے اور ان کو ایک بہترین مستقبل ملے انشاءاللہ. آمین. يا لطيف ألطف بنا يا لطيف ألطف بنا ألطف بنا